أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور ثمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور اہل مدین نے بھی جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر ہم نے چند دن مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو کیسا ہوا ہمارا پکڑنا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ بستیاں ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بہت سے بیکار کنویں اور بہت سے مزین محل۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا فلسفہ اور جہاد کی اہمیت کو بیان کیا کہ جہاد فرض کیوں ہوا ہے۔ خلاصہ اس کے یہ کہ اگر یہ جہاد فرض نہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو طاقت اختیار کرنے کا حکم نہ دیتے تو کرۂ ارض پر نہ کوئی گرجا بچتا، نہ کوئی مسجد بچتی، نہ کوئی ہندوؤں کا معبد بچتا، نہ یہودیوں کا۔ اس لیے جہاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے کتراتے ہیں تو یوں ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج کی ان آیات میں ایمان والے لوگوں کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ ایمان والے جن کو ہم زمین میں تمکین دیں، زمین میں خلافت دیں، حکومت دیں، تو وہ اس زمین پر حکومت اس شان سے کرتے ہیں کہ اقام الصلاۃ، خود بھی نماز قائم کرتے ہیں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو حکومت دی جائے اس حکومت کے خد و خال کو واضح فرمایا ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا: نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔
حقوق اللہ میں سے، عبادات میں سے سب سے افضل نماز ہے۔ حقوق العباد میں سب حقوق سے مقدم زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور نظام عالم کو درست کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ نماز کی اہمیت کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں ہر جگہ کے عمال کی طرف ایک عام پیغام جاری کیا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سب کاموں سے اہم ترین کام میرے نزدیک نماز ہے۔ یہ گورنروں کو جاری کیا فرمان کہ تم گورنر ہو، ایک علاقے کے مختار حکمران ہو، بہت سارے امور ہوتے ہیں ایک گورنر کے تحت، رعایا کے، سلطنت کے بہت سارے کام ہیں، تو فرمایا کہ سب کاموں سے اہم کام میرے نزدیک تمہارے لیے نماز ہے۔ تو نماز کی اہمیت اور نماز کا مقام دین میں بہت بلند ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ چار امور ایسے ہیں جو ایک ملک اور حکومت چلانے کے لیے ایک اسلامی نقشہ پیش کرتے ہیں، اسلامی حکومت کا خد و خال ہے، اسلامی حکومت کا ایک خاکہ ہے، کہ نماز صرف یہ نہیں ہے کہ آ کر عبادت کر لی اور اس پر ثواب ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، بلکہ نماز پر اگر غور کیا جائے تو یہ نماز ایک اسلامی حکومت چلانے کا پورا ایک طریقہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک اسلامی حکومت کے خد و خال ان عبادات کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ نماز کے لیے سب سے پہلے آذان ہوتی ہے، اور آذان اللہ کا بلاوا ہے، اس پر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امام کی تکبیر کے ساتھ سب کے سب لوگ تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اسی طرح رکوع، سجدہ اور قیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امام کے تابع ہیں۔ اور اسلامی حکومت کا یہ نقشہ ہے کہ یہاں امیر کی اطاعت واجب ہے، امیر کی اطاعت ضروری ہے، اور امیر کی اطاعت کا یہ درس ہمیں نماز دیتی ہے کہ باجماعت نماز میں جو آپ کا امام ہے، جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، آگے پیچھے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح صف بندی اتفاق اور اتحاد پر دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی ریاست میں عوام کے درمیان، خواص کے درمیان بنیادی چیز اتفاق و اتحاد ہے، وہ سکھاتی ہے نماز کی صف۔ اسی طرح کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے کسی بھی ریاست کے اندر ایک ٹائم ٹیبل، ایک نظام الاوقات کا ہونا ضروری ہے، جس کے تحت ریاست کے سارے کام انجام دیے جائیں۔ تو نماز کے اندر وقت کی پابندی ہے، وقت کی اہمیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ ساری چیزیں کس سے ملی؟ نماز سے ملی۔ پھر دوسرا جو حکومت کا بنیادی ایک فریضہ ہوتا ہے معاشی نظام، تو معیشت اسلامی بنانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ ایک پورا اسلام کا معاشی نظام ہے، اس میں مال کمانے کی بھی ترغیب ہے کہ زکوٰۃ وہی شخص ادا کرے گا جو مال کمائے گا، جس کے پاس مال ہوگا۔ تو مال کمانے سے بھی منع نہیں کیا، مال کمانے سے روکا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جب حکم دیا تو زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، اور مال جو ہے وہ کمایا جاتا ہے، اس لیے کام کاج، کاروبار، زمینداری، نوکری، جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہو گئے۔ اور پھر معیشت میں اسباب و وسائل کی مساویانہ تقسیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رکھ دی۔
तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात जो है वो अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है। तो ये एक पूरा एक निज़ाम अल्लाह ताला ने आदल का, इंसाफ का समझा दिया। ज़कात के इस फरीज़े में अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है, और यूँ गरीब भी अपनी गुर्बत से उठ जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं और निज़ाम आलम चलता रहता है। और फिर उसके बाद दो चीज़ें, व अमरु बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ़ जो है इसको दूसरे मानों में जज़ा सज़ा पर ले लें और इंसाफ पर ले लें, कि नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। अब नेकी का हुक्म और बुराई से रोका, जुल्म से हटा दिया, जुल्म के हाथ काट दिए, जुल्म के पाँव बांध दिए और नेकी का हुक्म दिया, तो सारे का सारा मुआशरा, सारी की सारी रियासत एक पुरअमन रियासत बन सकती है। तो ये एक इस्लामी हुकूमत के खद व खाल अल्लाह ने बयान की है। इक़ामत सलात, इताए ज़कात, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। और आगे तसल्ली दी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि प्यारे पैगम्बर, आप इन लोगों को दीन सिखाते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, इनकी भलाई चाहते हैं, इनकी अच्छाई चाहते हैं, इनके लिए दर्द दिल रखते हैं, इनके लिए आप शफ़क़त और रहमत रखते हैं। इसके बावजूद भी आपको जुटलाते हैं, आप पर ताने कसते हैं, आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते हैं, तो आप इससे गमगीन ना हो। ये कोई नई बात नहीं है। मोहसन कुछ लोग हर ज़माने में, हर दौर में रहे हैं। एहसान करने वाले को, अच्छाई करने वाले को लोग उसकी अच्छाई और एहसान का बदला एहसान से नहीं देते, अक्सर जो है वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं। आपके दिल में इनके लिए जो मोहब्बत व उल्फत है वो सब की सब इसको समझते नहीं, फिर भी आपको जुटलाते हैं, तो आप गमगीन ना हो। इसलिए कि इन युकद्दिबू का फ़क़द कद्दबत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व समूद। आपको अगर ये जुटलाते हैं तो आपसे पहले अम्बिया को भी जुटलाया गया। कौम नूह ने हज़रत नूह को, कौम आद व समूद ने हज़रत सालेह और शुएब को जुटलाया, कौम इब्राहीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जुटलाया, और कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आ गए, और मदीन वालों ने अपने पैगम्बरों को, मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया गया। तो आपकी बात ये लोग अगर नहीं मानते, आपको जुटलाते हैं, तो आप इस पर रंजीदा ना हो। पहले अम्बिया को भी यूं ही जुटलाया गया। फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन, फिर हमने काफरों को मोहलत दी, और जब वो नहीं संभले सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर उनको पकड़ लिया। और ऐसा पकड़ा कि ये जो कौमें ज़िक्र हुई, इन सब कौमों पर ऐसे ऐसे आज़ाब आए कि वो आज़ाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा, कितनी ही बस्तियां हैं हमने उनको हलाक किया। वही ज़ालिमतुन, वो जुल्म करने वाली थी, वो नाइंसाफ़ी करने वाली थी, वो नाफरमानी करने वाली थी। कैसे हलाक किया? फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, कि उनकी दीवारें उनकी छतों पर गिर पड़ी। पहले दीवार गिरती है, उसके ऊपर छत गिरती है, लेकिन इन बस्तियों पर आज़ाब ऐसा आया, पहले छतें गिरी, उसके ऊपर उनकी दीवारें गिरी, और ऐसे ऐसे उनको हलाक किया। व बि'r मुअत्तला, वो कुएँ जो जिससे वो पानी पीते थे, जो उनकी शान व शौकत हुआ करते थे, सब बेकार हो गए। व क़स्र मशीद, और बड़े बड़े महल जो है वो मीनार होकर खाक के ज़र्रात में बदल गए। सो ए प्यारे पैगम्बर, आप अपनी दावत को जारी रखें। इनकी तरफ से अगर आपको जुटलाया जाता है तो कोई बात नहीं, या तो दुनिया में इन पर आज़ाब आएगा, नहीं तो आखिरत में इन्हें ज़रूर इसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह।